دوستوں، ہم اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے انسپائر ضرور ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی سیلیبریٹی ہو یا کوئی علمی شخصیت یا کوئی اور جو ہمارے پیشن سے ریلیٹڈ ہو۔ خاص طور پر آج کل کے دور میں جب کہ میڈیا کا دور، فحاشی کا دور، بہت زیادہ خطرناک معاملات ہیں، ایسے میں ثنا خان جو ہماری بہن بیٹیوں کے لیے ایک موٹیویشن ثابت ہوتی ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی لوگ دین پر چل سکتے ہیں، آج کل کے دور میں بھی لوگ باہر نکل کے عورت بزنس بھی کر سکتی ہے اپنے اسلامک کرائٹیریا میں رہ کر۔ ثنا خان آج کل سب کی ماشاءاللہ بہت پیاری اور ہر دل عزیز مسلم خاتون ہیں۔ دوستوں، آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ استغفر اللہ کی سٹوری میں آج میں نے ثنا خان سے کیوں شروع کیا ہے۔ میں نے اس لیے ثنا خان سے شروع کیا کہ ماشاءاللہ یہ تمام ہماری بہنوں کے لیے، خاص طور پہ جو ینگ جنریشن بچیاں ہیں ہماری، جو کہ سمجھتی ہیں کہ پردہ، ذکر، اذکار، عبادات یہ سب بیکورڈ چیزیں ہیں، ان کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ ثنا خان ان کے لیے ایک موٹیویشن بن کے ابھری ہیں۔ ثنا خان کو میں بھی بہت پسند کرتی ہوں، ان کی لائف سے بہت انسپائر ہوں، اور ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے بالکل ان کی لائف چینجنگ ایک جرنی اور پھر دین کی طرف آنا، تہجد، نماز، ذکر، اذکار، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ذکر اذکار کرنے سے، استغفر اللہ، درود پاک اور جو کچھ انہوں نے اللہ کے مختلف نام بتائے ہیں وہ پڑھنے سے ان کو ایک کتنا پیارا کاروبار عطا کیا، ایک حیادار کاروبار، یعنی مسلم عبایا کا، مسلم میک اپ کا کاروبار، جو ہماری بہن بیٹیوں کے لیے مسلمان ایک بہت زیادہ موٹیویشن کا سبب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح اور ایک بہت پیاری سی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ آپ کی محبتوں کا بے حد دل سے شکریہ، جو آپ اتنی محبت دیتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بھی ظاہر سی بات ہے، جب ہمارا استغفار کا چینل ہے تو ہماری ویڈیو بھی استغفر اللہ اور درود پاک کی میریکل اسٹوری سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو کا آغاز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ثنا خان کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی تھوڑی سی حیرت ہوئی ہوگی کہ آج کی ویڈیو ثنا خان سے شروع کی ہم نے۔ تو دوستوں، ثنا خان بتاتی ہیں کہ جب ان کی لائف میں چینجز آئے، جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب وہ اپنی یعنی ایک جرنی نئی شروع کرنے جا رہی تھی اسلام سے ریلیٹڈ، یعنی ایک کفر، ایک بے حیائی کے ماحول سے نکل کر یعنی ایک نئی زندگی میں قدم رکھنا، اور اس ظاہر سی بات ہے ان کو مالی ان کے جو یعنی فائنینشیل چینجز تھے وہ بھی ان کو فیس کرنے تھے، کچھ سمجھ میں ان کے نہ آتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ رب العزت سے یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اب میں یہ کام تو چھوڑ رہی ہوں، لیکن اب میں آگے کیا کروں گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام چھوڑتا ہے، کوئی غلط کام چھوڑتا ہے، تو اللہ رب العزت کبھی بھی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کا 10 گنا کر کے اس کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ یہ ثنا خان کا وہ بتاتی ہیں کہ میں نے ذکر استغفر اللہ، درود پاک اپنی زندگی میں شامل کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کسی کاروبار کا حصہ ہیں تو روزانہ یا نافع یعنی نفع دینے والے کوشش کر کے 1000 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب میں کاروبار میں نے شروع کیا تھا، جب مجھے بھی ان کو بھی کسی عالم دین یا ان کے ہسبینڈ نے ان کو بتایا، جو کہ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، تو انہوں نے بھی بتایا کہ وہ ذکر استغفر اللہ اور درود پاک تو پڑھتی ہیں، اس کے ساتھ یا نافع 1000 مرتبہ اپنے کاروبار میں برکت کی نیت سے پڑھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جتنا آرام سے پڑھ لیجیے، اگر 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 1000 مرتبہ، 300 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنا بھی آپ یقین ہے تو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو خود پڑھتی ہیں وہ 1000 مرتبہ پڑھتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں اس کو پڑھ کے میں اپنے کاروبار کے لیے دعا کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ثنا بائے حیا، جو ان کے عبایا کا کاروبار ہے، ماشاءاللہ برانڈ ہے، اس میں بہت برکت دی، اور انہوں نے حلال میک اپ کا جو شروع کیا ہے اس میں بہت برکت دی۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ میرے کاروبار میں اس سے بے حد زیادہ برکت ہوئی ہے، اور ہر عورت ایک با حیا ہو کر اسلام کرائٹیریا میں رہ کر اللہ سے مدد مانگ کر کام کر سکتی ہے، اور اللہ رب العزت مدد بھی کرتے ہیں کہ جب آپ ایک پازیٹیو وے کے ساتھ چل رہی ہوں
جب آپ سارے اسلامی کرائٹیریا پورے کر رہی ہوں۔ دوستو ایک بہت پیاری سی میریکل اسٹوری، ایک بہن کی میریکل اسٹوری، ایک لائف چینجنگ جرنی کہ جبکہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد زندگی میں بہت ساری فائنینشیل چینجز آ گئی تھی۔ ان کے ہسبینڈ جو ماشاءاللہ ایک بہت ماشاءاللہ اچھے بزنس سمجھ لیں، یعنی ایک اچھے بہت فائنینشیل ان کی حالت تھی، اور یکدم جیسے زندگی میں ان کی سب کچھ چینج ہو گیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہم عرش سے اتر کے فرش پر آ گئے ہوں، وہ یعنی ہزاروں سے، وہ بتاتی ہیں ہمارے جو یعنی ان کے لاکرز ہیں اس میں نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوا کرتی تھیں کہ آرام سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، پیسے نکالتے اور خرچ کر لیتے، یعنی اتنی ماشاءاللہ ان کی فائنینشیل حالت اتنی اچھی تھی کہ یعنی نوٹ گننے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ کتنے نکالے اور کتنے باقی ہیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو خود اندازہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد جب انسان یکدم سب کچھ چینج ہو جائے تو وہ تو شاید پاگل ہی ہو جائے۔ لیکن یہ بھی اللہ کی عطا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی کہ سڈن جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اور یعنی کچھ پراپرٹیز کا بھی ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے ہسبینڈ کی کوئی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے، یعنی جو ان کے پارٹنرز تھے وہ بھی کچھ بھی یعنی ان کو نہیں بتا رہے تھے، سب خاموش تھے سب۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے لوگ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آج کل بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے برے وقت میں کھڑے ہوں، یعنی جن کو خوف خدا ہو۔ تو اسی طرح ان بہن کا معاملہ بھی تھا۔ وہ کہتی ہیں لیکن میں نے اپنے بچوں کو دیکھی ہمت نہیں آ رہی، میرے ہسبینڈ جو تھے بہت سوشل تھے، پیسہ بہت تھا، لیکن وہ مدد بہت کیا کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کی، جن کو نہیں جانتے تھے ان کی بھی، بیواؤں کی، یتیموں کی بہت زیادہ فائنینشیل ہیلپ کیا کرتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ اللہ میرے جو ہسبینڈ ان کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، کہ جب انہوں نے اتنی مدد کی ہے تو ان کے بچے ایسے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ نیکی تو آپ جانتے ہیں نا اللہ رب العزت ایک کے بدلے 10 دیتا ہے، یعنی 10 ہمیں بڑھا کے، اگر آپ ایک روٹی صدقہ کریں تو آپ کو 10 روٹی کے برابر اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ تو ان کا بھی اس بات پہ ایمان اور بالکل یقین تھا۔ بہت زیادہ پریشانی کا عالم تھا یکدم سب کچھ چینج ہو جانا، لیکن ہمت نہیں ہاری، انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے کام شروع کرے گھر میں بیٹھ کے۔ ظاہر سی بات ہے وہ عدت میں تھیں، 4 مہینے 10 دن نکالنا بہت مشکل تھا، لیکن شکر الحمدللہ سسرال والوں نے بہت اچھی ان کی سپورٹ کری، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ان کے بچے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ وہ کہتی ہیں پھر مجھ سے بھی ان کی بات ہوئی، پھر 7000 میں نے بھی ان کو استغفر اللہ پڑھنے کے بارے میں بتایا کہ آپ جو بھی کام کریں 7000 استغفر اللہ ساتھ ساتھ لازمی پڑھیں، اور جو بھی آپ کمائیں، یعنی اگر آپ 1000 روپے کما رہی ہیں تو 50 روپے اللہ کے نام کے ضرور اس کے اندر سے نکالیں، یہ آپ نے عمل ضرور کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے اس بات پہ عمل بھی کیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ پہلے آس پاس کے لوگ جیسے ان کو سلائی وغیرہ دی جاتے تھے، ماشاءاللہ انہوں نے جب ایک شاپ میں یعنی سلائی کا کام سیکھا تھا انہوں نے، پھر وہ بتاتی ہیں کہ ماشاءاللہ جیسے کٹ پیس لا کے بھی فراکس وغیرہ سی لیتی ہیں بچوں کی، پھر سلائی ان کے پاس آنے لگی۔ پہلے تو ظاہر گھر والے ہی دے دیتے تھے کہ تاکہ ان کی فائنینشیل پرابلم دور ہو، پھر ماشاءاللہ اور آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا یہ کام ماشاءاللہ دوسرے ملکوں سے، یعنی جو ایک رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو دوسرے ماشاءاللہ فارنز میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اکٹھے کپڑے وغیرہ سلواتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے باہر والے جو ہوتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ 20 25 30 سوٹ ایک ساتھ سلائی کے لیے دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس طریقے سے بھی ان کے پاس آرڈر آنے شروع ہو گئے، اور آج الحمدللہ وہ کہتی ہیں ماشاءاللہ 7000 استغفر اللہ پڑھا میں نے، اس کو زندگی میں شامل رکھا، اور اللہ کے نام کا یعنی وہ نکالتی بھی رہیں ساتھ ساتھ ایک پیسے اپنے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یقین نہ کریں کہ ماشاءاللہ اپنا تو بہت 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 اچھا پورا ہو رہا ہے، بہت زیادہ اچھا پورا ہو رہا ہے۔ پھر ان کا جو بیٹا ہے ماشاءاللہ انہوں نے بھی تھوڑا سا کام شروع کیا، چھوٹے ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آسان کام ان کے لیے چوز کرا، اور وہ ماشاءاللہ ان کے بیٹے بھی کام کر رہے ہیں چھوٹے بڑے والے، یعنی ایج تو ان کی کم ہے لیکن اللہ پاک نے آسانی فرمائی، اور یہ گھر بیٹھ کے ماشاءاللہ اپنے اچھی ان کے جو کلوتھنگ کا کام ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، سٹیچنگ کا کام۔ وہ کہتی ہیں اب ماشاءاللہ ہم دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ سب کچھ 1 سال کے اندر اندر ہوا ہے، کہ بہت زیادہ لمبا پیریڈ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے فائنینشیلی ختم ہو جانا اور پھر فائنینشیلی اسٹرانگ بن کے دوبارہ کھڑے ہو جانا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ سب کچھ 7000 استغفر اللہ کی راہ میں نکالنا، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، اور اللہ سے مدد مانگنے کی برکت سے ہوا۔ اللہ پاک نے ان کو یعنی پریشان نہیں ہونے دیا، ضائع نہیں ہونے دیا، اور وہ کہتی ہیں آج ماشاءاللہ ہم دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ بڑھ کے ہیلپ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے دوسرے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائنینشیلی بہت اسٹرانگ کر دیا ہے۔
بے شک یہ استغفراللہ کی برکات ہی ہیں۔ جب بندہ بہت دل سے استغفراللہ پڑھتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اسی کئی باتوں پہ عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ماں باپ کی گئی ہوئی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، ان کی اولاد کے آگے آتی ہیں۔ جس طرح ماشاءاللہ ان کے والد اس طرح لوگوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے بھی ان کے بچوں کو جو ہے اکیلا نہیں چھوڑا، اور ماشاءاللہ آس پاس کے جو لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ برابری سے کھڑے رہے، ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ نیکیاں جو ہیں دوستو انسان کی ضائع نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم جس بندے کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں وہ ہمارے کام نہیں آ رہا، لیکن اللہ پاک اس کو الٹرنیٹ آپ کو دوسرا بہت اچھا بندے سے ملوا دیتا ہے۔ بعض اوقات فیملی میں آپ کی قدر نہیں ہوتی، تو غیر جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو آؤٹ آف فیملی ہوتے ہیں آپ کے، وہ اتنے سپورٹیو آپ کے بن جاتے ہیں، اتنے زیادہ ماشاءاللہ آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی مدد کرنے والے بن جاتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کا جو دکھ ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو فالو کیا کیجیے، کمنٹس کیا کیجیے۔ آپ کی لائک اور کمنٹ سے ویڈیو کو بوسٹ ملتا ہے، اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔